دنیا تے بندہ آیا ہے تے ہر بندے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مقصد سارے دا ویسے ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جڑا دسیا ہے میں بندیاں نوں عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اونج دنیا تے آن تو بعد اساں اپنے اپنے مرضی دے مقصد بنا لے تے او مقصد پورا کرن دے اندر اسی لگ پئے ہیں. جی کسی آکھے من دولت ڈھیر ساری چاہیے وہ دن رات پیسہ اکٹھا کرتا پیا. کسی آکھے من مکان بنان دی اچھا مکان بنان دی بڑی فکر ہے. اندیاں ساریاں طاقتاں صلاحیتاں اوتے خرچ ہو رہی ہیں. کسی آکھے عہدہ وڈا لب جائے کرسی وڈی لب جائے وہ میرا عہدہ اگے ذرا نکل جائے. وہ پتہ نہیں وہ وڈا عہدہ حاصل کرنے واسطے کرسی واسطے کیڑے کیڑے پاپڑ ویلدا ہے. جی کرسی بھی مل جاندی ہے پیسہ بھی مل جاتا ہے مکان بھی بن جاتا ہے. ان دے باوجود وہ بندے پھر بھی مرن تو بعد قبر وچ پچھتا رہے ہوندے نے افسوس کر رہے ہوندے نے. پیسہ بھی آ گیا مکان بن گیا گڈی مل گئی عہدہ مل گیا واہ واہ بلے بلے چودھری صاحب بھٹی صاحب سارا کچھ ہو گئے. پھر بھی وہ بندے پچھتا رہے ہوندے نے تے آندے ہوندے نے کاش اسی دنیا نوں اینی کو اہمیت دیندے جنی ان دی حیثیت آئی. اسی حیثیت تو ود کے اینو اہمیت دے چھڈیے. جی اور اج اوندا پچھتاوا خبر وچ ہو رہا. وجہ کی ہے کیونکہ سکون گڈیاں تے کاراں تے بنگلیاں دے اندر نہیں. ضرورت ہے دنیا دی بندے دی پوری ہونی چاہیے بندہ پوری کر لوے. اینو مقصد نہیں بنانا. مقصد ہے رب تے رب دے رسول نو راضی کرنا. کئی بندے تانوں انج دے ملن گے وہ آندے نے میرے بغیر گھر دا چلدا ہی اے اتنا کام میں نہیں کرنا. یہ ڈیرا بند ہو جانا ہے گھر میں رہتا کام معاملات ختم ہو جانے نے بھائی نہیں ہوئے تے نہ ہونے بندے دی ایویں ہوندی ہے. جی اے بندہ مردا ہے ان دفنان تک اسی آنے اللہ دا حکم جی بندہ ٹر گیا جویں وہ قبر جاندا ہے ہٹ کے دنیا ٹر پونے ہن اے کم کر لو تو فلانا کر لو. کام نہیں بند ہوندے. بندے نو چاہیے کہ اپنی قبر چوندی دوجے کسے نہیں جانا. وہ اپنی تیاری کرتا رہے اپنے ٹائم نکال کے اللہ دی عبادت کرے. جنہ واسطے 100 کلے دی وائی کرتا ہے نا دن راتی انہاں قبر کوئی نہیں جانا. قبر آپ حساب دینا اپنی محنت آ وقت اس مصروفیت چو کٹ کے اللہ دے راہ تے آویا کرو تاکہ رب تہاڈی قبر جڑی ہے وہ بہتر بنا سکے. اور خوش نصیب وہ افراد نے جنہ دا مقصد دنیا نہیں جنہ دا مقصد دین اسلام دی سر بلندی ہے. جنہ دا مقصد خدمت دین ہے. جنہ دا مقصد دین اسلام دی اشاعت کرنا ہے ترویج کرنا ہے تبلیغ کرنا ہے. جنہ دا مقصد تبلیغ دین دا پیغام اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچانا ہے وہ خوش نصیب نے. کہ انہوں نے خوش نصیب کیوں نہ آکھیے. اے او بندے جنہ مقصد اپنا دین دی تبلیغ بنا لے. یہی مقصد جڑا اللہ فرماندا ہے میں اپنے نبی نو اس سے واسطے پیدا فرمایا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ فرماندا ہے محبوب نو میں بھیجے دنیا دے اوتے دین حق دے نال اور رسالت دے نال ہدایت دے نال. وجہ کیے تاکہ اسلام نو باقی ادیان دے اوتے محبوب غلبہ فرما دیں. کافر کوشش کرتے ہیں بس اس چراغ نو بجھا دیئے لیکن جنہوں اللہ والے انہوں کوئی بجھا سکتا. سامعین کرام تائیں دیار فے کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اکو آس ہے خداوند تیری تے ہور نہیں کچھ سجے اپنا سنبھال کے رکھو نا نہ بچے بیٹھے ہو جن بار بار آخنا بول بولو سبحان اللہ. تے جلے گل ہوئے آئے ہو نا میں سننا واسطے تے جلے بندہ آ جائے تو موڑ
جڑے کم بندہ آئے وہ کم کرن تو بغیر جانا بھی نہیں چاہیے آئے بھی اس واسطے تے بولو سبحان اللہ تے جلے گل مکنی ہون ہر باری آکھنا چاہیے اور دب کے بولو سبحان اللہ یہ تہاڈی ڈیوٹی میری نہیں ہے آکھنی کہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنی اللہ اکبر کبیرہ جس دیوے نو اللہ بالے انہوں کوئی بجھا نہیں سکتا جس دیوے دی روشنی دے اندر اللہ اضافہ فرمانا ہے ان دی روشنی کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے مسلمانوں میرے اللہ فرمانا یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ وَيَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے ہوئے جیڑا چاہتا ہے میرا اللہ میری مدد فرمائے اللہ فرماتا ہے تسی دین دی مدد فرماؤ تسی دین دی خدمت کرو تسی دین دی مدد فرماؤ میرا اللہ فرماتا ہے میں تواڈی مدد کرانگا میرا اللہ فرماتا ہے میں تواڈی مدد کرانگا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تانوں ثابت قدمی عطا فرماواں گا جیڑا دین دی مدد کر دے او جنگ دا میدان ہووے اوتھے بھی ڈٹ کے رہندے نے اسلام تے بھی اللہ انہاں نوں استقامت عطا فرماندا ہے پل صراط دا جدوں منظر ہونا ہے اوتھوں بھی اللہ نے ڈگمگان نہیں دینا ہے اور تو دین دا جھنڈا ٹکن نہیں دینا ہے میرا اللہ تینوں پل صراط گرن نہیں دے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ مدد فرمائے گا ثابت قدمی عطا فرمائے گا پل صراط بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا میرا اللہ فرماتا ہے وَعَلَيَا سُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ میں ضرور مدد کرانگا جڑا دین دی خدمت کرے گا دین دی مدد کیویں کرنی ہے میں کہ دین دی مدد کرن دا ایک طریقہ ہے بندہ دین دا عالم بن جاوے لوگاں نوں دین دی تبلیغ کردا رہے مسلمانوں دوسرا طریقہ ہے بندہ اپنی اولاد وچوں کسے بیٹے تے بیٹی نوں حافظ قرآن بنا دے کسی اپنی اولاد وچوں کسے نوں عالم دین بنا دے اپنی اولاد وچوں کسے ایک نوں نبی دا نوکر بنا دے نبی دا خادم بنا دے وہ لوگاں کے جا کے تبلیغ کرے گا دین دا خدمت دین میں حصہ شامل ہو جائے گا تیسرا طریقہ ہے نہ آپ عالم دین نہ اولاد پڑھ سکیے ہن جڑے ادارے پڑھے ہوئے نے انہاں نال مالی تعاون کرے انہاں دے اخراجات اپنے ذمے لے لوے انہاں مدرسیاں تے مسجداں دیاں ذمہ داریاں خود اٹھا لوے میرا اللہ اندہ دنیا آخرت دے اندر مدد فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ کرے آجے میرا اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ دین اسلام دے چراغ نو بند کر دئیے بھجا دئیے اللہ فرماتا ہے نا ایک چراغ دین دا میں خود جلان والا ہے انہوں کوئی بھجا نہیں سکتا میرا اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
میں اپنے نبی نو حق دین حق دے نال بھیجے، اپنے نبی نو ہدایت دے نال بھیجے، وجہ کیے تاکہ دین دا غلبہ ہو جائے، دین دی تبلیغ ہو جائے، مسلمانوں میں صدقے جاوائے۔ اے قرآن و اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ میرا اللہ فرماندا ہے آج کوئی جیڑا بندہ بھی کتاب لکھ دائے وہ کہندا ہے اندے اندر کوئی غلطی ہو جاوے مینوں دوبارہ دسیا جے، میں غلطی دور کر کے دوبارہ کتاب نو چھاپ دیواں گا۔ ایسی کتاب ہے جن دے بارے میرا اللہ فرماندا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ایسی کتاب ہے جن دے اندر شک شبہ کوئی نہیں، جن دے اندر کوئی شک نہیں کر سکتا، جن دے اندر کوئی شک دا مسلمانوں شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تے میں اللہ نے قرآن دے بارے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے شفا بنایا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جڑی مومنہ واسطے رب نے رحمت بنا کے بھیجی۔ اور اس قرآن پاک دے بارے اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ۔ اللہ فرماندا جڑے قرآن پڑھ دے نے تے نماز قائم کر دے نے، ایک گھاٹے دا سودا نہیں کر دے پہ اللہ انہاں نو نفع عطا فرمانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ میرا اللہ فرماندا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ بولو سبحان اللہ۔ میرا اللہ فرمانے قرآن دی حفاظت دا ذمہ میں خود اٹھایا ہے، میں قرآن دی حفاظت کرنے آڑا ہوا۔ ان دے اندر کوئی وعدہ گھاٹا نہیں ہو سکتا، ان دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان دے اندر کوئی بندہ اپنی مرضی شامل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان دی حفاظت میرا اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ قرآن دی عظمت بیان کر دیا ہویا۔ میرا اللہ فرمانا یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا
سبحان اللہ. قرآن بھی نوندا ہے یا نبی دا فرمان ہوندا ہے. یہ تمہیں سنانا ہے. عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی دے گانے میں کوئی نہیں ہوندے نہ کو اللہ دی تلونے والے دے ٹپے میں یاد کیتے ہیں. آج تسی سن رہے ہو تو یہ 2 منٹ میں اور سنانا ہے تو گل مک جانی. تسی انتظار کرتے پہ ہو شاید کسی ملکو دا گانا کو تھوڑا بول لے تو موڑ اسی بولیے وہ اتنے کن ملنا. یہ تو قرآن ہی سننا جی تو بولو سبحان اللہ. قرآن دی بولی دیئے سیاست 4 دنوں دے اندر ساڑھے بیبیاں بندیاں دے ایڈے کو کوکے نکاں چ پہ گئے نے جی. انہاں نوں اور شہر لبدی کوئی نہیں. جن دا سٹیٹس چیک کر لو, جن دی سٹوری چیک کر لو جی, جن دی ڈی پی چیک کر لو, انہاں نے کوئی گل لگی ہے بس یہ کوکا پا کے چھڑنا ہے جی. وہ ان دے پیچھے لاگ کے چھڑیا تانے وہ کوکا لبا کسے بندے نہیں. 8 تاریخ میں الیکشن ہویا, آج 16 تاریخ کے اجے تک پتہ کو نہیں لگدا پیا کوکا کن کون ہے جی. وہ سارے رولا پائی کھلوتے ہیں. 4 آندے نے ساڈی واری ہے, دوجے آندے نے ساڈی واری ہے. اجے لبدا کسے نہیں پیا. حالانکہ دوجے تریجے دے حلف اٹھا لیندے. 8 دن ہو گئے نے جی. تے جیڑی حالت ہے نا کوکے دی کیتی ہے اے جے پونا کوئی نہیں. تسی یہ امید چھڈو تے بولو سبحان اللہ. ایک بار پھر بولیا سبحان اللہ اکبر. رب تعالیٰ دے قرآن دی کیا شان ہے. اصل اسی ہو گیا چسکورے جی. ساڈا دل کرتا ہے بچہ سوندی رہے, اگلی گل اور اگلی اور اگلی اور. اسی اے حقیقت ال گھٹ رہ گئے ہاں تے نویاں نویاں گڈیاں تے نویں نویں بولے وہ سانو والے چنگے تے دل یہی کردا ہے ہر وقت تو ہوندا رہے. وہ کسے ٹائم اللہ دا قرآن بھی سن لیا کرو, یہ برکت ہو جاندی ہے. اللہ اکبر. سمجھا کرو قرآن پاک دی شان کیا ہے, عظمت کیا ہے. سنن دارمی دے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ جدوں ساڈیاں کرتوتاں ویندا ہے نا جو ہے جن دی ہے توجہ بولے کہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جدوں ساڈے عمل ویندا ہے نا, بدے ہوے رات ہوے, انہاں دا سیدھا پیر پٹینا ہے ہی کوئی نہ. یہ ہر وقت برے عمل ہی کرنے. اس موبائل کھولنا یا اس انڈیا دا ڈرامہ لا دینا یا اس کو گانا سننا لگ پونا یا اس گانا ہون کے بندے آپ سنتے ہیں ہون سٹیٹس تے لا کے بار بار اندر کون کون ویکھ لیا, کون کون سن لیا, کون کون سن لیا. ہن 70 بندے اور نوں سناندے نے کہ میں کلا کیوں گناہ لواں. 70 بندے بھی تے گناہ لین نا, او 70 بندیاں نوں بھی گناہ دیواندے نے تے انہاں دے بدلے آپ نوں بھی گناہ ملدا. نوجوان بیٹھے ہو, جدوں تسی فیس بک تے یا انٹرنیٹ تے کوئی گانا اپلوڈ کرتے ہو تو جنہیں بندیاں سن کے گناہگار ہونا ہے نا, سارے دے حصے دا تھانوں کلیاں نوں لبنا ہے. ہن تے چا سوندی ہے نوال 1000 ویو ہو گئے, اینے فالوور ہو گئے, اینے لائک ہو گئے. یہ سارے لائک سمیت جہنم دے گڑے جانے. اس واسطے ایک بندہ خود بیڑا کام کرتا ہے, وہ باقیاں دے گناہ دے اپنے پلے نہ لائے. یہ کوئی نہ کام جڑے کام نو پہ گئے ہو, کسی چیز دی اشاعت کرنی ہوئے اچھی پوسٹ اپلوڈ کیتا کرو. پڑھے دا کسی دا فائدہ ہوئے گا, گانیاں دا نقصان ہونا ہے. وہ جن نیٹ تو مرن کے بعد میں دوسرے بندے دی آئی ڈی اوپن نہیں کر سکتا, وہ تے میں کوئی چیز اپلوڈ نہیں کر سکتا. وہ جدو مرن کے بعد پاسورڈ دا کسی نے پتہ کو نہیں ہوندا. وہ ساری زندگی قیامت تک کو گانا بندیاں سندیا رہنا سندیا رہنا سندیا رہنا سندیا رہنا. ایندا وچوں کمیشن خبر ہے جاندا رہنا جاندا رہنا جاندا رہنا. ایندا 5% کمیشن پہنچتا رہنا ہے جنی دیر پیچھے بندیاں گانا سندا رہنا. اس واسطے اپنے آپ تے پسنا ہی پسنا ہے تے نال باقیاں دے حصے دا کیوں پسدے ہو. اپنی سوچ اپنے نظریات وہ چس بھی لینی ہوئے تو کم از کم تھوڑا بڑا بندہ جائز کام کر لیندا ہے. انج باقی بندیاں نوں گناہ میں شامل نہیں کریدا, انہاں دے حصے دا بھی گناہ بندے دے پلے وچ پے جاندا ہے. سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ. سنن دارمی دے اندر موجود ہے. اللہ جدوں بندیاں دے کرتوتاں ویندا ہے نا, اللہ عذاب انہاں تے شاہ صاحب کرن دا ارادہ کرتا ہے تے سنن دارمی دے اندر موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا وچ نا کسی کسی کونے تے نا نکے نکے بچے قرآن پڑھتے نظر ہوندے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ان بچیاں دے قرآن پڑھن دے بدلے اللہ فرماندا ہے فرشتیاں رک جاؤ، اجے فلانے محلے دی فلانی مسجد دے اندر مدرسے دے اندر بچے قرآن پڑھن والے ہیں، انہاں دی وجہ تو اللہ باقیاں تو عذاب ختم کر دیتا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، اور قرآن دا ادب کریا نہیں ملدا ہے۔ ایک سن 1003 دے اندر سلطان محمود غزنوی دا وصال ہوئے، اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ دے ملفوظات دے اندر ایک گل موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں سلطان محمود غزنوی جڑا بادشاہ ہوئے نا فوت ہوئے سن 1003 دے اندر، فوت ہونے تو بعد ان کسی پوچھا ببیلیا خواب کسی نے ملیا تو پوچھا گیا تیرے نال اللہ نے کی سلوک کیتا ہے؟ توجہ کریا جے میرے گل بڑی سنن والی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان محمود غزنوی دنیا تو چلا گیا، خواب دے اندر کسے سنگی تے یار تے بیلے نو ملے آئے، پوچھا سلطان محمود اللہ نے تیرے نال کی ماجرا کیتا ہے، کی تیرے نال سلوک حوالے ہوئے نے؟ حضرت سلطان محمود غزنوی فرما دینے دنیا والے ایک رات میں کسے دے گھر بطور مہمان چلا گیا سی، کسے دے گھر میں ایک رات رکیا وا بطور مہمان میں رک گیا وا تے جیڑے کمرے دے اندر میرے آرام کرنے دا انہاں بستر لگایا ہے۔ مسلمانوں ذرا توجہ کریا جے، آپ فرما دے نے اس کمرے دے اندر میں چار پائی تے لیٹیا وا تے میری نظر اللہ دے قرآن تے پئی ہے، میری نظر اللہ دے قرآن تے پئیے۔ فرما دے نے جس وقت من قرآن نظر آیا تو میں جلدی جلدی اٹھ کے بیٹھ گیا تو میں سوچیا ہے اس کمرے دے اندر قرآن موجود ہے، اے سلطان غزنوی جے تو کمرے دے اندر آرام کیتا، ہو سکتا ہے راتی ستیاں پیا تیری کمر قرآن نال ہو جاوے، تیری کانڈ قرآن نال ہو جاوے، تیرے قدم قرآن نال ہو جانے، اے قرآن دی بے ادبی ہو رہی ہے، اے قرآن دی بے ادبی ہو جانی ہے، جے میں کروٹ دوسرے پاسے تبدیل کرانگا تے پھر بھی بے ادبی ہوئے گی۔ آپ فرماندے نے میں بے کے چار پائی تے سوچی جا رہے ہیں میں کرا کی سونا بھی ہے، رات بھی بڑی لمبی ہے، رات بھی گزارنی ہے، قرآن بھی کمرے دے اندر موجود ہے، اے ذرا تکیا جے قرآن دا ادب کرنا لیانو اللہ کی نشان عطا فرما دیندہ ہے۔ حضرت سلطان محمود فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا ہے، میرے دل وچ خیال آیا ہے میں قرآن کمرے وچوں نکال کے باہر کسی اور جگہ تے رکھ دینا وا، پھر میں بے فکر ہو کے سو جاواں گا۔ تو جو میرے حل کریا جے حضرت سلطان محمود غزنوی فرما دینے جدو من خیال آیا میں قرآن دوسرے کمرے دے اندر رکھ دیواں تے فرما دینے میرے دل میں نو رو گیا اے سلطان محمود غزنوی جے قرآن اپنی نیند واسطے اپنے آرام واسطے قرآن کمرے تو باہر کٹن لگائے، اپنے سونے دی خاطر قرآن کمرے وچوں نکالن لگائے، اے بھی قرآن دا ادب نہیں، اے بھی قرآن دی بے ادبی ہو جانی ہے۔ فرماندے نے میں نہ سن لگا وا تے نہ قرآن نو تبدیل کر رہا وا، بیٹھی بے کے رات گزار رہا وا، یہ گلاں سوچ دیا رات گزر گئی ہے میں ستا نہیں۔ فرماندے نے میں ستا نہیں، سو نہیں سکیا، سواں تے قرآن دی بے ادبی ہے، قرآن باہر کمرے تو نکالا تے پھر بھی بے ادبی ہے۔ اللہ ویکھ رہا ہے کہ اپنی نیند دی خاطر قرآن کمرے وچوں باہر نکال دا پیا ہے۔ فرماندے نے میں ساری رات جا کے گزار دیتی ہے، میں ستا نہیں ہاں، ساری رات اے خیالات دے اندر گزار دیتی ہے۔ فرماندے نے دنیا والے ہوئے جدو میں قبر دے اندر گیا میرے اللہ نے میں نو قرآن دا ادب کرنا بڑا پسند آیا ہے، میرے رب نے فرمایا میرے فرشتے ہوئے اے سلطان محمود غزنوی ایک رات قرآن دا ادب کر دیا ہویا گزاری ہے، اندے گناہ معاف کر کے اندی قبر جنت یا کیاریاں بڑھا دے وہ۔ فرمانے نے رات میں ایک رات قرآن دا ادب کیتا ہے،
اللہ نے ان دے بدلے میری بخشش فرما دیتی ہے، ان دے بدلے میرے گناہ معاف کر دیتے نے۔ میں کیا دنیا والے ہوں آج اپنی حالتاں چیک کر لو، اسی بیڈ تے ستے پیاں تے قرآن قدماں والے، اسی بیڈ تے ستے پیاں تے قرآن کانڈل رکھی ہوئے نے، اسی اس جگہ تے ستے پیاں جتے قرآن دیتے مسلمانوں گھٹا جمع ہویا گرد و غبار موجود ہے، لیکن سانوں فکر کوئی نہیں، قرآن دی بے ادبی ہو رہی ہے فکر کوئی نہیں، قرآن دی بے ادبی ہو رہی ہے ٹینشن کوئی نہیں، قرآن پڑھیا سال گزر گیا ہے فکر کوئی نہیں۔ میں کہ سونا اے قرآن دا ادب کردہ رہو، قرآن پڑھدہ رہو، قرآن دا حیات پیار کردہ رہو، میرا اللہ دنیا دے بھی مدد کرے گا، مرن تو بعد اللہ قبر روشن فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت میاں صاحب فرما دینے نا کہ جنہیں قرآن دا ادب کر دے رہن تو پھر لاجپال پریتاں نو توڑ دے نہیں، جن دی باں پڑھ دے نہیں پھر چھوڑ دے نہیں۔ قرآن دا ادب بندہ کرے تو میرے پاک نبی فرما دینے کل قیامت نو اے قرآن ایک بندے دی شکل چاہے گا، ایک بندے دی شکل اللہ قرآن نو دے گا، تو قرآن آوے گا بندے دے کھول، تو قرآن کہے گا یا اللہ جڑا ہے بندہ ہے نا اس میں نو نہیں پڑھیا، اس میری نافرمانیاں کیتیاں نے، اللہ فرمائے گا اے قرآن ان دا معاملہ تیرے سے صورت ہے، قرآن انہوں پکڑے گا تو جہنم دے گڑے پھینک دے گا۔ پھر قرآن انسانی شکل دے اندر دوسرے ایک بندے دے کھول جائے گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ دی بارگاہ سفارش کرے گا، یا اللہ اے بندہ مینوں بڑا پڑھدا رہے، اس قرآن بڑا پڑھے، اس مینوں بار بار پڑھے، پھر میرے تے عمل بھی کیتا ہے، میرے نال پیار کردا سی، میرا بڑا ادب کردا سی، اللہ فرمائے گا اے قرآن ان دا معاملہ تیرے سپرد ہے، تے قرآن اس بندے نو لے کے جائے گا، انہوں موٹا ریشمی لباس پہنایا جائے گا، لباس پہنا کے تے پھر قرآن اس بندے نو اللہ دی بارگاہ چرس کرے گا مولا انہوں جنت عطا فرما دے، ان دے راضی ہو جا، اللہ فرمائے گا قرآن جے تو ان دے راضی ہیں تے میں بھی ان دے راضی ہوں۔ قرآن دا ادب کرو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن مردیاں واسطے نہیں آیا، قرآن زندہ واسطے آیا ہے، قرآن پڑھو ان دے تے عمل کرو، ان دے مطابق زندگی گزارو، اگر انہوں نہیں چھڑو گے تو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تائیں تے میاں صاحب فرما دینے جس دل اندر عشق سمایا تے ہونا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سعادت عطا فرمائی ہے، اور انہوں نے کوشش دے نال انہوں نے کوشش کیتا ہے بیٹے نے اس پاس لے کے آئے نے اور قرآن نہ پڑھے ہے، اللہ اس قرآن دی برکت دے نال تا حیات اس محفل پاک دی برکت دے نال اس گھر دے اندر خیر و برکت فرمائے، انہوں شیطان دے شر تو، حاسدین دی حسد تو، منافقین دی منافقت تو اللہ محفوظ کرے، اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے، اللہ انہوں نے اولاد ساڑھی بھی اولاد نیک بنائے، دین دا خادم بنائے، دین دی تبلیغ کرنے آڑا ایک عالمی دین بنائے، اللہ رب العزت سب کو نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔